نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ کی توفیق سے کل ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 17 پر تھوڑی گفتگو کی تھی۔ اسی آیت مبارکہ سے آج اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے عرض کی تھی کہ حقیقی معنی میں اللہ ہی حاجت روا ہے اور اللہ ہی مشکل کشا ہے، اور اس کے سوا کو مطلقاً کسی بھی چیز پر قادر نہیں، بجز اس کے کہ اللہ کریم جس کو چاہے جس قدر چاہے قوت، طاقت اور تصرف عطا فرما دے۔ تو اللہ کریم کا یہ ارشاد فرمانا کہ میرے سوا کوئی تمہاری تکلیف کو دور نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، نہ کرنے والا ہے، اس سے یہ مراد ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ دنیا میں کوئی کسی کی مشکل، کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا۔ لیکن فرق جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں آپ کے دکھ کو، تکلیف کو، مشکل کو دور کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی قوت سے کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے، اس آیت مبارکہ میں جو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میں نہ چاہوں تو تمہارے دکھ کو، تمہاری تکلیف کو، تمہارے رنج کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور میں نے آپ کو مثالاً ایک بات کی تھی کہ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مریض جاتے ہیں، ایک جیسے مریض جاتے ہیں، ایک جیسی ڈسکرپشن ان کو دی جاتی ہے، دوائی دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ مریض صحت مند ہو جاتے ہیں اور کچھ مریض صحت مند نہیں ہوتے۔ اس کا سبب فقط اتنا ہی ہوتا ہے کہ جس کا اذن رب کریم نے دے دیا کہ اس کو صحت عطا کر دی جائے، اس کو اسی ڈاکٹر کے اسی نسخے سے آرام آ جاتا ہے، لیکن جس کو اذن نہیں ملتا وہ نسخہ اس شخص کے لیے اسی بیماری میں کارآمد، اور یہ مشاہدہ آپ اپنی زندگیوں میں روز کرتے ہیں کہ وہی دوائی ہے جو آپ کو سوٹ کرتی ہے، آپ کھاتے ہیں، آپ کو زکام ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں ٹھیک ہوتا۔ تو اس کے پیچھے جو چیز محرک جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں حقیقت میں سارے کا سارا اختیار جو ہے، ساری کی ساری قدرت جو ہے وہ اللہ کریم کے پاس، باقی اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے جتنی توفیق دے دے، قدرت دے دے، تصرف دے دے۔ اور یہی سبب ہے کہ بکثرت آپ کو واقعات میں یہ بات قرآن کریم میں بھی اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے کہ نبیوں کے ہاتھ سے لوگوں کو شفا ملی، نبیوں کے ہاتھ سے لوگوں کے معاملات حل ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھ کر آپ دیکھیں تو آپ نے اپنی زندگی میں کئی صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کو مشکل وقت میں جن کی مشکل کشائی کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم خیبر کے موقع پر جب آپ کو شوب چشم تھا، آپ کی آنکھیں خراب تھی، تو آپ نے جب پوچھا کہ علی کہاں ہیں تو پتہ چلا کہ آپ کی آنکھیں خراب ہے۔ شوب چشم بڑی خطرناک بیماری، اس میں آنکھیں سوج جاتی ہیں، کھلتی نہیں، درد کرتی ہیں، بندہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو آپ نے بلایا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اور اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا اور آپ کو شفا میسر مل گئی، اسی وقت آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور حضرت سلمہ بن عقوع ہیں، ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی،
تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس آئے تو آپ نے ان کی ٹانگ پر اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی ٹوٹی ہڈی جڑ گئی. لیکن اللہ کریم جو کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا تو ہی دیتا ہے. اصل عقیدے میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، عقیدہ درست رہنا چاہیے کہ کلیتاً قدرت اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے. اللہ جب کسی کو توفیق دیتا ہے، اللہ جب کسی کو اذن دیتا ہے، جب اللہ کا امر ہوتا ہے تو پھر جو چاہے جس سے چاہے جس کے ہاتھ سے چاہے وہ کروا دیتا ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے. لیکن پیچھے قوت، پیچھے طاقت، پیچھے قدرت جو ہے وہ اللہ کریم کے سوا کسی اور کی، بس اتنا فرق ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں لینا چاہیے کہ جو اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کے اولیاء کرام ہیں، اللہ کریم نے ان کو کوئی تصرف نہیں دے رکھا. یہ بدعقیدگی بھی حق، اللہ کے سوا کو کچھ کر نہیں سکتا. یہ اللہ کی ذات پر بہتان باندھنا ہے. جب اللہ نے دیا اذن، اور قرآن کریم میں نے آپ کو بتایا اور آگے بھی آئیں گے سورہ مریم میں بھی ذکر کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے کیسے معجزات کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کیسے معجزات کرتے تھے. تو وہ کرتے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، دیکھنے والی آنکھ تو یہی دیکھتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. لیکن اذن پیچھے اللہ کا تھا، دینے والا اللہ تھا، لیکن کرنے والے اللہ کے رسول ہیں. اور اسی طرح اولیاء کرام کا معاملہ ہے کہ نظر بظاہر یہ آتا ہے کہ کسی ولی اللہ کی دعا سے آپ کو شفا ہو گئی، کسی ولی اللہ کے کہنے پر آپ کا مشکل کا معاملہ حل ہو گیا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حقیقی معنی میں وہ اللہ کا ولی جو ہے مشکل کشا یا حاجت روا. جی اصل مشکل کشا اور حاجت روا اللہ کے سوا کوئی اور، ایک خاص حد تک اللہ کریم نے کسی کو قوت عطا فرمائی، جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر ہی آپ کی مشکل کشائی کر سکتا ہے. لیکن مطلقاً مشکل کشا کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ فقط ذات خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں. ویسے تو مشکل کشا آپ کا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے نا جی. آپ کے دانت میں درد آ، بھاگے بھاگے آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے تو اس نے آپ کو انجیکشن لگایا یا دوائی دی تو آپ کو درد میں افاقہ ہو گیا، تو آپ کی مشکل تو حل ہوگی نا. یہ جزوی معاملات، یہ مجازی معاملات ہیں. حقیقی مشکل کشار جو ہے حاجت روا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. یہ اللہ کا اذن ہے. ڈاکٹر کو اللہ کریم نے یہ طاقت عطا فرمائی، یہ علم عطا کیا، یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ کسی کا علاج کر سکے. ہر ایک تو نہیں کر سکتا، تو اس کی توفیق سے ہے جس قدر جس کو عطا فرمائے. اسی طرح جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آیت مبارکہ ہے یہ سورہ التوبہ کی، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو صرف یہی بات بری لگی ہے، اتنا ہی ان کو برا لگا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. صحابہ اکرام کے متعلق یعنی کہ مشرکین کعبہ جو تھے ان کو جلتے تھے نا جب مسلمانوں پر اللہ نے اپنا فضل کیا. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بس اتنی ہی بات بری لگتی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل، اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا. حالانکہ غنا عطا کرنے والی اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں. لیکن اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا رسولہ اغنہم اللہ ورسولہ، اللہ نے اور اس کے رسول نے تم کو غنی کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول بھی غنی کر سکتا ہے. لیکن بات پھر وہی کہ اللہ جب غنی کرتا ہے تو وہ اپنے پاس سے عطا کرتا ہے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عطا کرتے ہیں تو وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے عطا کرتے ہیں. جیسے آقا نے فرمایا کہ اللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ یعطی، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہی ہوں، عطا مجھ کو اللہ کرتا ہے. جی لہذا یہ بات عقیدہ درست رکھنا چاہیے. عطا کرتے ہیں، رسول بھی عطا کرتے ہیں، ولی بھی عطا کرتے ہیں، لیکن ان کی عطا اور رب کی عطا میں فرق صرف یہ ہے کہ اللہ اپنے پاس سے عطا کرتا ہے اور اس کے بندے جو ہیں وہ مقرب، چاہے رسول ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، وہ اللہ کی یہ دی ہوئی عطا میں سے عطا کرتے ہیں. اب اللہ کی مرضی ہے کہ سارے خزانے کی کنجیاں جیسے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دے، لا میرا محبوب یہ خزانے بھی تیرے پاس، یہ کنجیاں بھی تیرے پاس، جس قدر جس کو چاہے جو مانگے تو عطا کرتا چلا جا. یہ اصل اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں کسی اور کا کوئی دائرہ اختیار کچھ چیلنج بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کیوں دیا اور یہ کیوں دیا. اتنا علم کہاں سے آ گیا، اتنا علم کیسے دیا، جب سکھانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سکھلایا، میں نے اپنے محبوب کو پڑھایا، میں نے اپنے محبوب کو بتایا، پھر اس میں تو باقی سوالیہ نشان باقی بچتا ہی نہیں. لہذا عقیدے کی درستگی کے لیے یہ معاملہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حقیقی معنی میں عالم الغیب بھی رب ہے، حقیقی معنی میں
حاجت روا بھی رب ہے، حقیقی معنی میں مشکل کشا بھی رب ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ اللہ کریم بتانا چاہتا ہے کہ میں نہ اگر چاہوں تو تمہاری تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر میں تمہاری بلائی کرنا چاہوں تو میں قدرت رکھتا ہوں، پھر مجھے روک کوئی نہیں سکتا، پھر مجھے روک کوئی نہیں سکتا۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 18 میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا اور خبردار ہے۔ یعنی کہ یہاں بھی اللہ نے یہی وضاحت کی کہ میرا ہی غلبہ ہے ہر چیز پر۔ اگر رب کریم کسی کے معاملات میں اس کے گناہ کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے گرفت نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے غلبے سے نکل گیا۔ جی اللہ کہتا ہے غلبہ میرا ہی ہے اپنے بندوں پر، لیکن کیا ہے، وہ خبردار بھی ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، لیکن وہ حکمت والا بھی ہے۔ وہ اپنے حکمت اور تدبر کے بغیر کوئی کام کب کسی کی گرفت کرنی ہے، کب نہیں کرنی، کب عفو درگزر کرنا ہے، کب کسی کو سزا دینی ہے، یہ فیصلے کرنے والی ذات وہ خود ہے۔ اس میں بھی وہ کسی کی مداخلت نہ برداشت کرتا ہے، نہ کوئی مداخلت کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ فرماتا ہے کہ غلبہ میرا ہی ہے، چاہے تمہیں اس بات کی سمجھ آئے، کفار اور مشرکین کو اگر بتایا جائے کہ تمہیں اگر سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ مسلمان آج جو ہیں وہ کمزور ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم طاقتور ہیں، یہ بات نہ بولنا کبھی بھی کہ غلبہ حقیقت میں میرا ہی ہے۔ جب میں چاہوں گا میں اپنے ایمان والوں کو غلبہ عطا کر دوں گا۔ پھر اللہ کریم نے کر کے دکھایا۔ وہ کفار اور مشرکین جو سماتے نہ تھے کہیں جگہ پر، پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے اور پاؤں پڑتے ہوئے نظر آئے جب فتح مکہ ہوا تو چھپتے پھرتے تھے، اور نہ ادھر مسلمانوں کے ہاتھ میں کسی کے پاس تلوار تھی، نہ کسی کے پاس تیر تھا، پھر بھی چھپتے پھرتے تھے کہ آج بدلے کا دن آ گیا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کہتا ہے غلبہ میرے پاس ہے، جب میں چاہوں، جس پر چاہوں، نظام اپنا ہے میرا۔ لیکن انسان جو ہے نا مجھے سمجھ لیتا ہے، جب اللہ کریم ڈھیل دیتا ہے نا انسان کو، کسی کو بھی، چاہے کفار اور مشرکین ہو، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، جب وہ ڈھیل دیتا ہے نا تو انسان جو سمجھتا ہے کہ نہیں خیر ہی کوئی گل نہیں۔ یہ جو ہوتی ہے نا، یہ خیر ہی کوئی گل نہیں، یہ جو غفلت ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا انسان اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی معاملے میں آپ کو ڈھیل دے رکھی ہے نا، تو پھر بھی اس قدر انسان کو نافرمان نہیں ہونا چاہیے کہ رب کریم کا کوئی فیصلہ آپ کے متعلق اتر آئے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ایو شیء اکبر شہادہ قل للہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لا انذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہات اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے یہ جو کافر تھے نا، کافر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے نا کہ اللہ کریم نے کیا دیکھا ہے آپ میں، اگر اللہ نے رسول ہی بھیجنا تھا تو آپ کو ہی بھیجنا تھا، کسی اور کو بھیجتا، ہم میں تو آپ سے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، ہمیں تو آپ کی اس بات کی کہیں سے گواہی نہ ہمارے اکابرین نے بتائی، مشرکین مکہ کے بڑوں نے، نہ یہودوں میں سے یا نہ نصارہ میں سے، ہم نے سب سے پوچھا، کسی نے آپ کی اس بات پر گواہی نہیں دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا آپ پر یہ وحی نازل۔ اس کا جواب رب کریم نے دیا کہ میرے محبوب ذرا ان سے پوچھیں نا کہ سب سے بڑی گواہی ہے کس کی۔ قل ایو شیء اکبر شہادہ، یہ تو ذرا بتا دیجئے، ان سے پوچھئے ذرا کہ سب گواہی دینے میں سب سے بڑا کون ہے، یا سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، اور آپ ہی فرما دیجئے کہ آپ تمہارے اور میرے درمیان سب سے بڑا گواہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ میرے اور تمہارے درمیان سب سے بڑا گواہ ہے، اور یہ کہ میری طرف جو اس نے وحی کیا گیا ہے، میں اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے ڈر سناؤں۔ اللہ کریم نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے، یہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی اے کفار و مشرکین مکہ، اور ہر اس شخص کو جس تک یہ میرا پیغام پہنچے، قرآن پہنچے، میں اس کو ڈر سناؤں۔ اور کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ فرما دیں
میں تو اس غلط بات کی گواہی نہیں دیتا۔ فرما دیجئے بس معبود تو وہی ایک ہی ہے، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے کفار و مشرکین کی اس بونڈی دلیل کا رد کیا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمیں کہیں سے یہ بات میسر نہیں آئی، پتہ نہیں چلی کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اسی بات کو اللہ کریم نے کئی مقامات پر بیان کیا، اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم جب بھی کسی کے ساتھ تبلیغ کا معاملہ کرو، میری طرف سے تبلیغ کرو تو اس کو آیت قرآن پڑھ کے سنایا کرو، بنو اسرائیل کو میری حدیث پڑھ کے سنایا کرو، کوئی حرج نہیں، جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ باندھا اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لیا۔ تو یہ کھلا چیلنج اب رب کریم نے ان کو دیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں مجھ پر نازل ہوا۔ اور عرب کا معاشرہ میں نے عرض کیا تھا، اللہ نے اس لیے ان کو بات کی کہ تم فصاحت اور بلاغت میں یکتا ہونے کے باوجود، فصیح اور بلیغ ہونے کے باوجود بھی تم اللہ کے اس قرآن کے مقابلے میں کوئی ایسی نظیر، ایک آیت کی نظیر نہیں لا سکے، عاجز اس نظیر لانے سے۔ پھر بھی تم کہتے ہو اس سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے اس کلام کے حق ہونے میں، کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی جو اپنے آپ کو بڑا فصاحت اور بلاغت کا بادشاہ سمجھتا ہے، ایک آیت نہیں لے کے آ سکتا۔ اور یہ وہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ، جو یہ میری شہادت، یہی گواہی کافی ہے کہ ایسی کتاب کسی اور کے پاس موجود، ایسا کلام کسی اور کے پاس موجود، یہی بات اللہ کے کلام ہونے کے لیے حق ہے کہ تم سارے مل کر بھی اس جیسی ایک آیت بنا نہیں سکتے۔ تو یہ قرآن کا زندہ معجزہ تھا۔ تو اللہ کریم نے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے جس ہدایت اور علم کو دے کر مجھ کو بھیجا، اس کی مثال اس بارش کی ہی ہے جو کسی زمین پر برسی، ان میں سے بعض زمین زرخیز تھیں، انہوں نے پانی کو جذب کر لیا اور اس میں سے خشک اور تر گھاس نکلنا شروع ہو گئی۔ کچھ زمینیں ایسی زرخیز تھیں کہ جس میں سے اگا تو کچھ نہ، لیکن اس نے پانی کو ذخیرہ کر لیا، اور اس سے لوگوں نے پانی پیا، مویشیوں نے پانی پیا، پانی کو استعمال کیا۔ اور کچھ زمین ایسی بنجر تھی کہ جس پر یہ بارش برسی، لیکن اس میں سے نہ پھل پھول اگے، نہ گھاس اگی، نہ اس نے پانی کو ذخیرہ کیا، کسی کام وہ نہیں آیا۔ تو اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تین طرح کے اشخاص ہیں، تین طرح کے لوگوں کی قسمیں ہیں۔ نبوت کے چشمے سے تو پانی سب کو ملتا ہے، آپ کا فیض تو ہر انسان کی طرف جاری ہوتا ہے، مگر یہ زمین کی طرح کچھ زمینیں ایسی ہیں جن میں سے کچھ نکل آتا ہے بارش ہونے کے بعد۔ اس سے مراد ایمان والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قبول کر لیا، ایمان کو قبول کر لیا اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیا، پہلی قسم لوگوں کی یہ ہے۔ اور پھر فرمایا کچھ زمینیں ایسی ہیں جو پانی کو سٹور کر لیتی ہیں، رکھ لیتی ہیں، سنبھال لیتی ہیں۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو خود بھی ایمان لے کر آتے ہیں، پھر لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، آگے ایمان کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے دین کے لیے خدمت سر انجام دیتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور تیسری قسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں یہ بیان فرمائی گئی کہ کچھ ایسی زمینیں ہیں جن پر بارش برستی ہے مگر کچھ فائدہ نہ اپنی ذات کو، کچھ پتھریلی جیسی زمین ہوتی ہے، بارش برسے بھی تو کچھ فائدہ نہ، اس میں سے کچھ اگ سکتا ہے نہ وہ سٹور کر سکتی ہے وہ زمین، پانی نکلا اور اوپر سے بہہ کر نکل گیا۔ یہ مثال کافر اور مشرکین کی ہے کہ ان پر بھی اللہ کا کلام تلاوت کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعوت دی گئی، لیکن نہ انہوں نے خود قبول کی اور نہ آگے وہ پہنچانے کے اہل ہوئے۔ یہ تین باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ تین قسم کی قسمیں ہیں، اور ان میں سے جو پہلی قسم ہے نا وہ مجتہدین کی ہے، جو اجتہاد جنہوں نے دین کے صحابہ کرام سے بڑھ کر ان کی مثال اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد محدثین ہیں جن تک یہ کلام پہنچا، پھر انہوں نے محنت کر کے کتابی شکل میں آگے لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام، قرآن ہو یا حدیث ہو، ان کو جمع کرنے والے لوگ، ان کو ترتیب دینے والے لوگ، ان کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے والے اور محفوظ کرنے والے لوگ،
ان میں محدثین کا کردار ہے کہ بہت بڑا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر ایک لفظ کو محفوظ کیا، ہر ایک بات کو محفوظ کیا، وہ دوسرے درجے کے وہ لوگ ہیں۔ اور تیسری مثال اللہ نے فرمایا کفار اور منافقین ہیں، کہ جنہوں نے کچھ حاصل نہ کیا، نہ اپنے لیے کچھ حاصل کیا، نہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے حافظ کیا، محفوظ کیا۔ پھر بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص کے پاس اللہ کی کتاب کی ایک آیت پہنچ گئی، اس کے پاس اللہ کا حکم پہنچ گیا، یعنی کہ جو بات بندے تک پہنچ گئی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم اس تک پہنچ گیا۔ اب عمل کرنا یا نہ کرنا اس کی اپنی ثوابدید پر ہے، عمل کرے گا تو اس کا اجر ملے گا، نہ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس قرآن پہنچ گیا گویا اس نے مجھ سے بالمشافہ سنا۔ قرآن جس کے پاس بھی پہنچا ایسے جیسے اس نے مجھ سے بالمشافہ، یہ یاد رکھیے گا نا، یہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے میرے ہاتھوں سے اس کو حاصل کیا۔ اب یہ کلام خدا ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام لے کر جبرائیل امین آئے، نازل ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور جاری ہوا زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوئے۔ کلام رب کا تھا، بھیجنے والا رب تھا، لیکن بیان کرنے والی جو زبان تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان تھی۔ اب جتنے الفاظ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ جس تک قرآن پہنچانا وہ ایسے ہی ہے جیسے بالمشافہ اس نے مجھ سے لیا۔ کہ تلاوت کرتے ہیں ہم قرآن کی تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوئے۔ یہ معنی ہے اس کا کہ جس نے بھی قرآن کو لیا اس نے ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے بالمشافہ لی۔ اس نظر سے بھی کبھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے نا کہ جو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں یہ الفاظ وہ ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے، ویسے ہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے، ادا کیے، وہ قرآن بنتا چلا گیا۔ جس کو آپ نے فرمایا کہ اس کو علیحدہ سے لکھ لو، یہ اللہ کی طرف سے قرآن نہیں ہے، وہ حدیث بنتا چلا گیا۔ تو دونوں ہی کلام جو ہیں، قرآن ہو یا حدیث ہو، ان کی سند جو ہے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے۔ تو جو قرآن کے ساتھ اس محبت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اور بلکہ اللہ کا بھی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، کلام آپ نے کیا، آیا رب کی طرف سے، زبان آپ کی نے ادا کیا، تو قرآن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوتا اور آپ لب کشائی نہ کرتے، اب بولتے نا، حکم جاری کرتے رہتے ایسے کر لو ایسے کر لو، لیکن تلاوت نہ کرتے کہ اللہ نے کیا مجھ کو بھیجا ہے، تو یہ کبھی بھی قرآن ہمیں میسر نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ اس وجہ سے بھی محبت کرنی ہے۔ ایک تو قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ سب سے بڑی اس کی فضیلت ہے، اور پھر یہ کہ یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ اس لیے یہ قرآن اپنی فضیلت کے لحاظ سے دنیا کی تمام کتب میں سب سے افضل، اس کو بھیجنے والا اور جن پر نازل کیا گیا ان کی مثل کائنات میں کوئی اور اللہ کی مثل تو ہے ہی کوئی نہیں نا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی رب کریم نے کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ کریم آپ کو مجھے اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے اور اس کے مضمون کو، اس کے معرف کو، اس کے معنی کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔